چلا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ لوگ کچھ لوگ بزنس کر بھی رہے ہو ساتھ میں, کچھ لوگ لرننگ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. تو بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے تو میں بہت ایک بنیادی بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے, پلیز. بنیادی بات یہ ہے, ویسے سب لوگ مسلمان ہیں ہوتے کہ کوئی دوسرے ریلیجن کا بھی نام جی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر کیسے آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. سامنے آ جائے نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا, اس کا مطلب سیریس نہیں ہے میری بات سن رہے, ورنہ یہ ہو ہی نہ سکتا کہ آپ چھوٹ جائے. ایسا تو انگیج ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ, اس لیے بتا رہا ہوں. سب سے بنیادی بات اور اہم بات ہے, بہت لوگوں نے آپ سے کی بھی ہوگی, آپ کو پتا بھی ہے کہ ایسے تو مسلمان سب کو پتا ہوتی ہے, لیکن اس چیز کے بارے میں ایمفیسس بہت ضروری ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے. ہم سب کو پتا ہے یہ بات, کوئی انسان حیثیت مسلمان اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن کیا اس چیز کی سرٹنٹی ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے, یہ ایک سوال ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر اس چیز کی سرٹنٹی نہیں ہے, کوئی یقین کی کیفیت نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت ڈفرینٹ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے واپس سما رزقوں کو کھونا ہوا ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول بھی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ تمہارا رزق تمہارا پیچھا کرتا ہے جیسے تمہاری موت تمہارا پیچھا کرتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس طرح موت آنی ہے رزق بھی آنا ہے, اور بلکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ موت سے پہلے رزق ہم تک پہنچے گا, یہ کوئی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. ایک ایسی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے, ہدایت ہے, لطیفہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا, وہ مسجد میں جمعے کے دن بیٹھا ہوا تھا, اور تھوڑا وہ جو ہوتا ہے نا دہریے ٹائپ مسلمان, شبہات بلا وجہ. تو مولوی صاحب جو آتا تھا مسجد آج جمعے کی نماز پڑھنے, تو ایک دن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں, رزق انسان کو مل کے رہتا ہے. تو اس نے کہا یہ مولوی ایسی بس پھنساتے رہتے ہیں, کوئی کام کی بات تو کرتے نہیں. تو اس نے کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں رزق کیسے ملتا ہے. تو گھر گیا تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. تو اس نے کہا میں نہیں کھاتا. تو یہ تھوڑی سی اگر یہ میوزک بند ہو جائے تو اچھی بات ہوگی, سمجھ رہے ہیں, ڈرنک تو تھوڑا. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو, کہ میں نے نہیں کھانا. تو ماں ہوتی ہے, بیٹا کھا لو, کہتا میں نہیں کھاؤں گا, دیکھتا ہوں کیسے کھلاتی ہے. ماں بہت کرتی رہی محنتیں, پھر آپ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں گھر سے جا رہا ہوں. تو گھر سے نکل گیا, ماں پیچھے کہ بیٹا کھا لو, بھوک لگی ہے, صبح سے کچھ نہیں کھایا. تو قریب ایک جنگل تھا, تو وہ چلتا چلتا جنگل میں پہنچ گیا. تو اکیلے ماں عورت کیا جنگل میں کری, تو اس نے وہیں پہ کھانا رکھا. اس نے کہا بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں, بھوک لگے تو کھا لینا. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں. اس نے کہا آپ کی مرضی, لیکن میں رکھ کے جا رہی ہوں. تو ماں اس نے کھانا رکھ دیا, اور وہ تھکا ہوا تھا سارا دن, کھانا بھی نہیں کھایا تھا, کمزوری بھی تھی. تو ایک درخت کے نیچے لیٹ کے سو گیا. تو اتنی دیر میں تھوڑی دیر میں ڈاکو آ گئے 2-4 وہاں. تو وہ آپس میں پلاننگ کر رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے, ان کو بھی بھوک لگی تھی. تو انہوں نے دیکھا کھانا پڑا ہوا, گرما گرم خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا وہ زبردست کھانا پڑا ہے. تو ایک ہیڈ ڈاکو نے کہا کہ نہیں لگتا ہے کوئی چال ہے, کسی نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے تاکہ ہمیں کھلائے. تو دیکھو کہ ایک ہے تو نہیں, تو دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے. انہوں نے کہا یہی ہے. تو انہوں نے اس کو جا کے اٹھایا, بولا یہ کھانا تمہارا ہے. تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میرا ہے. اس نے کہا تم نے زہر ملایا ہمارے لیے. اس نے کہا بالکل نہیں ملایا. اس نے کہا نہیں تم پہلے کھا کے دیکھو. تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا, میں تو نہیں کھاؤں گا. انہوں نے جوتا اتارا اور جوتے سے اس کی پٹائی کی. پھر کھاتے ہو گئے نہیں. وہ جب 2-4 پڑی نا تو پھر اس نے کیا کرتا کھایا,
واپس آ گیا. اگلے جمعے پہ گیا اور نماز کے بعد مولوی صاحب کے پاس گیا. مولوی صاحب باتیں ٹھیک نہیں کرتے. میں نے کیا ٹھیک بات نہیں. میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق ملتا ہی ملتا ہے. اس میں کیا غلط بات کی؟ کہ پوری بات نہیں کی. میں نے پوری بات کیا نہیں. پوری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور اگر کوئی نہیں لے تو اس کو جوتے مار کے کھلاتے ہیں. ایسے ہی ہے. رزق ملتا ہے بچوں, رزق ملتا ہے. اس کی کسی کی طرح دل میں گھس جائے نا یہ بات, کاش. یہ ساری ایتھکس اسی پہ بیس کرتی ہے. بزنس ایتھکس اسی فنڈامنٹل یقین کے اوپر بیس کرتی ہے. یہ یقین ہی ہمارے دل کے اندر نہیں گھستا. اصل مسئلہ یہ ہے پورے پاکستان کا. اس لیے ہر بندہ انایتھیکل ہے. ایتھکس جیسے ہے ہی نہیں کوئی چیز, کوئی کسی ایتھکس نام کی کوئی چیز جیسے ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کسی چیز میں دیکھ لیں, بزنس کی بات نہیں میں کرتا سر, کسی بھی چیز کے اندر دیکھ لیں ایز اف ایتھکس ڈز ناٹ ایگزسٹ. بالکل ایسے لگتا ہے. ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے, ہر بندہ خیانت کر رہا ہے, ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہے, ہر بندہ کرپشن کر رہا ہے. کون ہے جو ان ساری چیزوں کو نہیں کر رہا؟ میں جب کہتا ہوں ہر بندہ تو آئی مین میجورٹی, مور دین 90% میں وہ سارے ہر بندہ ایسے ہی کر رہا ہے. ورنہ یقین جانے یہ دل میں آ جائے نا بات, تو کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے گا, کوئی بندہ فراڈ نہیں کرے گا, کوئی بندہ کرپشن نہیں کرے گا. کرپشن صرف وزیر مشیر نہیں کرتے, کرپشن تو ریڈی والا بھی کرتا ہے. اس کا بھی موقع ملتا ہے نا تو وہ بھی اچھے سے اتحاد بھی برے سے بیچتا ہے. کہتا ہے کہ یہ 100 روپے کلو, اور پھر جب ڈالے گا تو ان کو ڈنڈی مارے گا, اس میں برے سے بھی ڈال دے گا. وہ بھی کرتا ہے کرپشن. ہر بندہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ 4 پیسے زیادہ ملتے ہیں, یہ اس کی نیت. ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا اور ظلم ہے ایکچولی کہ وراثت کا مال تقسیم ٹھیک نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ نہیں وراثت کیا ہوتی ہے. they don't know کہ وراثت کیا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور میری والدہ ہیں, میں ہوں, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے. مثال کے طور پہ یہ ورثہ ہے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ میں اپنے بھائی کو تو دے دوں گا, نہ اپنی بہن کو دوں گا, نہ اپنی والدہ کو دوں گا. خواتین کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا. یہ کامن ایشو ہے. کیوں نہیں دیا جاتا؟ وائے کیا وجہ ہے؟ کی محبت کہ 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے مجھے, جبکہ یہ ظلم ہے. ان خواتین کے اوپر ظلم ہے. اور یقین جانے جس پہ ظلم ہوگا قیامت کے دن وہ ظالم کو پکڑ لے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا اس لیے کہ وہ انصاف کا دن ہے, سب کو انصاف ملے گا. جس میں ظلم ہوگا دنیا میں, اگر اس مظلوم نے ظالم کو معاف نہ کیا تو ظالم کی پکڑ ہو جائے گی, اور ہر کوئی پکڑ لے گا. ماں بھی پکڑ لے گی, باپ بھی پکڑ لے گا, بہن بھی, بھائی بھی, بیوی بھی, شوہر بھی, اولاد بھی, اور باقی لوگ. یہی تو ایمان ہے. ایمانیات تو کیا ہوتی ہیں؟ ایمانیات یہ تو نہیں ہوتی کہ میرا نام حامد ہے, محمود ہے, عائشہ اور خدیجہ ہے. یہ تو مسلم بائی نیم ہے. اندر کیا گھسا ہوا ہے, دل کے اندر کیا کیفیت ہے, یہ ہوتا ہے ایمان. ایک کیفیت کا نام ہے, ایک اسٹیٹ آف دا ہارٹ, ایک اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہے. کیا اسٹیٹ کیا ہے اندر, کیفیت کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے بس, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایتھکس ان ایتھیکل ہونے کا ایشو بس ہے. تو جو مال بندہ, میں کہہ رہا تھا, جھوٹ نہیں بولے گا, بندہ کرپشن نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا, وراثت صحیح طرح سے تقسیم کرے گا, کبھی بھی 2 نمبری نہیں کرے گا. آنےسٹ رزق ملتا ہے. اور رزق دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھا ہوا ہے. تقدیر پھر بھی ہمارا ایمان ہے. 7 چیزیں جس پہ ایمان لائیں گے تو مسلمان ہوگا. وہ ایمان مفصل پڑھی تھی نا, یاد کی تھی دوسری جماعت کے اندر, رٹا مارا تھا اس کا, جس کا ترجمہ کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. کیا تھا ایمان مفصل؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی ولا احسب علی الموت. یہ 7 چیز تفصیل, مفصل تفصیل کے ساتھ. یہ 1 2 3 4 5 6 7 چیزوں پہ ایمان لاؤ گے تو تم مسلمان. اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں میں, ساری کتابوں میں, سارے رسولوں میں,
کبھی تو ایک اور مسئلہ بھی ہے، لیکن کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی بھی مانا، قرآن کہتا ہے وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، تو تمام رسولوں کے تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، کیا موت کے بعد اٹھیں گے دوبارہ، قیامت کے دن آئے گا، ان سب چیزوں پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر پر ایمان، لکھا ہوا ہے رزق کتنا ملنا ہے، لکھا ہوا ہے کہ زندگی میں 10 کروڑ ملنے ہیں، 5 کروڑ ملنے ہیں، بلین ملنے ہیں، ٹریلین ملنے ہیں، سب لکھا ہوا ہے اور اتنا ہی ملنا ہے، یقین جانے ایک پیسہ اوپر نیچے نہیں ہونے والا۔ ہمارا امتحان یہ ہمیں لینا کیسے، ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہمیں لینا کیسے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اگر کوئی ٹیڑھے طریقے سے لینے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے پاس نہیں ٹھہرے گا، نہیں ٹھہرے گا۔ کبھی کسی کو جانتے ہو، خود ایکسپیرینس ہوا ہو، کبھی خود گڑبڑ کی ہو زندگی میں، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، ہر بندہ غلطی سے سیکھتا ہے، سیکھنے کے بہت ایونیوز ہوتے ہیں۔ ایک بندہ، یہ لرننگ سیشن ہے، ٹریننگ سیشن چل رہا ہے، یہ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے، اور ایک لرننگ ہوتی ہے جو بندہ اپنے تجربے سے سیکھتا ہے۔ عقل مند ہوتا ہے وہ شخص جو اپنی غلطیوں سے سیکھے، غلطیاں ہر بندہ کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ غلطی نہ کرے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ غلطی کرتا ہے، غلطی کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو کسی کی غلطی پہ اس کو دل چاہتا ہے شوٹ کر دیں، جبکہ خود 10,000 کرتے ہیں۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں ہے، غلطی سے سیکھنا یہ مسئلہ ہے بہت بڑا، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے بھی سیکھے اور دوسرے کی غلطی سے بھی سیکھے، یا خود تجربہ ہوا ہوگا یا ہو سکتا ہے کسی سے تجربہ ہوا ہو۔ وہ بندہ غلط کمائے، حرام کمائے، جھوٹ بول کے کمائے، کسی طرح سے